بورودینو ماسکو سے 130 کلومیٹر دور چھوٹا سا روسی گاؤں ہے۔ آبادی 17,000 ہے اور پورے ٹاؤن میں بیچنے کے لیے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے نپولین بوناپارٹ۔ یہ ٹاؤن آج سے 210 سال پہلے نپولین بوناپارٹ اور روسی فوج کا آخری میدان جنگ بنا۔ نپولین نے یہاں کھڑے ہو کر روس کو شکست دی تھی۔ یہ جنگ تاریخ میں بورودینو وار کہلاتی ہے اور دنیا کی تمام ملٹری اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس جنگ، اس میدان اور اس قبضے نے پوری دنیا کو ایک دلچسپ سبق دیا۔ وہ سبق کیا تھا؟ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے نپولین کا مختصر سا بیک گراؤنڈ جاننا ہوگا۔ نپولین چھوٹے قد کا عام سا نوجوان تھا۔ کورس آئلینڈ میں اجیکسیو سٹی میں پیدا ہوا۔ فوج میں بھرتی نہ ہو سکا، لیکن اس نے تعلیم فوجی اسکولوں میں حاصل کی۔ انقلاب فرانس کے دوران اس نے انقلابیوں کے ساتھ مل کر طلوس میں فوج کو شکست دی اور اس کا عروج شروع ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا 1800 عیسوی میں فرانس کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ آخر میں اقتدار پر قابض ہوا اور 1804 میں خود کو شہنشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ آمر تھا۔ دنیا کے 90% آمروں کو اپنے اقتدار کے دوام کے لیے جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نپولین کو بھی بڑی جنگ چاہیے تھی، لہذا اس نے آسٹریا اور جرمنی سے جنگ چھیڑ دی۔ وہ مضبوط اور زیرک جرنیل تھا۔ اس نے دونوں ملک فتح کر لیے، جس کے بعد اس کا اگلا ہدف انگلینڈ تھا۔ انگلینڈ اس سے بہت گھبراتا تھا۔ نپولین کو چاہیے تھا کہ وہ اس گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتا، لیکن اس نے برطانیہ کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے روس پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ مشیروں نے اسے سمجھایا، مگر وہ باز نہ آیا اور 6 لاکھ فوج لے کر روس میں داخل ہو گیا۔ روس کا سب سے بڑا دفاع اس کا موسم ہے۔ یہ ملک اکتوبر کے بعد جمنے لگتا ہے اور جوں جوں برف پڑتی جاتی ہے، فوجوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نپولین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ آگے بڑھتا رہا اور روسی فوج اسے مزید اندر لانے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ نپولین اور فرینچ آرمی ٹھٹرتی ہوئی بورودینو پہنچ گئی۔ برف باری اور طویل سفر کی وجہ سے فوج بری طرح تھک چکی تھی، مگر نپولین اس کے باوجود جنگ جیت گیا۔ تاہم اس کے 6 لاکھ فوجیوں میں سے 5 لاکھ موسم، جنگ اور بیماریوں کا نشانہ بن گئے۔ صرف 1 لاکھ فوج بچی۔ بورودینو وار کے بعد نپولین نے ابھی فتح کا جشن شروع نہیں کیا تھا کہ خبر آئی کہ آسٹریا، جرمنی اور برطانیہ نے مل کر فرانس کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اگر وہ فوری طور پر پیرس نہیں پہنچتا تو فرانس اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نپولین فوری طور پر بچی کچی فوج کے ساتھ واپس دوڑ پڑا، لیکن راستے میں روسی فوج اس پر حملے کرتی رہی۔ ان حملوں میں اس کے مزید 90,000 فوجی مارے گئے۔ یوں جب وہ پیرس پہنچا تو اس کے صرف 10,000 فوجی بچے تھے۔ روس کی فتح اس کے 5,90,000 فوجی نکل چکی تھی۔ نپولین کی اس فوجی حماقت سے پیرک وکٹری کی اصطلاح نے جنم لیا۔ یہ ایک ایسی فتح ہوتی ہے جس میں انسان کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کامیابی اس کا سب کچھ چھین لیتی ہے اور اس میں ٹرافی تک اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم اگر ایران اور امریکہ جنگ کو اس پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں بدقسمتی سے ایران اس وقت پیرک وکٹری کا شکار ملے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران نے کمال کر دیا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا، آزاد خیال لوگ باہر نکلیں گے اور مولویوں کی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، لیکن نتائج بالکل الٹ نکلے۔ جوں جوں امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہوتے رہے، ایران کی استقامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ سانس لینے اور جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کے لیے عارضی جنگ بندی پر مجبور ہو گیا۔ ایران اسے اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے سامنے پورا مہینہ کھڑا رہنا واقعی کمال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کا سفر کیسے طے ہوگا؟ کیا امریکہ اپنی شکست مان کر چپ چاپ واپس چلا جائے گا؟ جی نہیں۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ یہ اگر ایران میں ناکام ہو گیا تو اس کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی۔ یورپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار امریکہ کو انکار کیا۔ اس انکار کے بعد امریکہ کا ہار جانا ثابت کرے گا کہ امریکہ اکیلا کچھ نہیں،
اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص اور امریکہ جیسی طاقت کبھی یہ نہیں چاہے گی۔ لہٰذا یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ثابت کریں گے کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں، امریکہ کو کسی ملک کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر بہت مار پڑ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے 20 فروری 2026 کو اس کے ٹیرف کے تمام احکامات اڑا دیے۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہیں اور ڈیپ سٹیٹ بھی اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہ اگر اس حالت میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مواخذہ شروع ہو جائے گا اور امریکی اسے چوک میں لٹکا دیں گے۔ ٹرمپ عربوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 17 اڈے ہیں۔ عرب دہائیوں سے ان اڈوں کے اخراجات اٹھا رہے ہیں۔ یہ اب تک امریکہ کو وار مشینری کی مدد میں بھی کھربوں ڈالر دے چکے ہیں، لیکن اس جنگ کے دوران عرب یہ جان چکے ہیں کہ امریکہ ماضی میں ہم سے صرف رقم اینٹتا رہا اور ہمیں جب ضرورت پڑی تو اس نے ہمیں ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ امریکہ اگر یہ جنگ ہار جاتا ہے تو عرب اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لہٰذا ٹرمپ جنگ ہارنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ایران کو اس کے ساتھ ساتھ مزید 3 حقائق بھی جاننا ہوں گے۔ اسرائیل میں اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، عوام نتن یاہو کے خلاف ہیں، اس پر کرپشن کے مقدمات ہیں اور غزہ اور ایران کی جون 2025 کی جنگ نے بھی اس کی ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا۔ چنانچہ یہ اگر ایران کی موجودہ لڑائی ہار جاتا ہے تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اور یہ وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد گرفتار ہو جائے گا۔ یہ جنگ اس کی بقا کی لڑائی ہے اور یہ اسے ہر صورت جیتنا چاہے گا۔ دوسری وجہ، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے امریکہ میں غیر مقبول ہو چکا ہے۔ ایپسٹین فائل اور بے روزگاری بھی اس کے امیج کو نگل چکی ہے۔ اس صورتحال میں نومبر 2026 میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ ایران وار ہار گیا تو ریپبلک پارٹی مڈ ٹرم الیکشن ہار جائے گی، جس کے بعد ٹرمپ من پسند فیصلے نہیں کر سکے گا۔ اور تیسری وجہ چین ہے۔ امریکہ تیل کے پوری دنیا کے ذخائر اپنے کنٹرول میں لے کر چین کے گھٹنے ٹیکنا چاہتا ہے۔ مئی کے وسط میں ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہے۔ امریکہ اس سے قبل تیل پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہ چین کے ساتھ مذاکرات میں اپنا ہاتھ اوپر رکھ سکے۔ چین اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ کا اصل ہدف میں ہوں، یہ ایران سے فارغ ہونے کے بعد اپنی توپیں میری طرف پھیر دے گا۔ ایران سردست امریکہ اور چین کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یہ دیوار جب بھی گرے گی چین کو نقصان ہوگا، چنانچہ چین چاہے گا کہ یہ جنگ لمبی ہو تاکہ امریکہ میری طرف نہ آ سکے۔ یہ اسی وجہ سے ایران کو خفیہ سپورٹ دے رہا ہے۔ ایران کو اس سینیریو کو سامنے رکھ کر مستقبل کا نقشہ بنانا ہوگا۔ یہ اگر حالات اور جیو پولیٹیکل صورتحال کو نہیں دیکھتا تو نتیجہ خوفناک نکلے گا۔ ہم اب جنگ کے نتائج کی طرف آتے ہیں۔ جنگ کے 3 نتائج نکلیں گے۔ عرب اس وقت پاکستان کی وجہ سے ایران پر حملے نہیں کر رہے۔ پاکستان نے عربوں کو سمجھایا کہ ہم اگر آپس میں لڑ پڑے تو اسرائیل اور امریکہ کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ آ کر دونوں سائڈز کے تیل اور گیس پر قابض ہو جائیں گے۔ پاکستان کی پوزیشن اس لحاظ سے بہت نازک ہے۔ ہمیں بہرحال عربوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کا فائدہ اٹھایا۔ ہم اگر اب مشکل وقت میں پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارے سفارتی تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے 60 سے 70 لاکھ لوگ عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر سال 30 سے 35 ارب ڈالر پاکستان بھجواتے ہیں۔ عرب ان کو نکال دیں گے یا پھر یہ جنگ کی صورت میں بے روزگار ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل جائے گا۔ سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کے خزانے میں $5 بلین یعنی $3 ارب سعودی عرب اور $2 ارب UAE نے پار کر رکھے ہیں۔ اس سرمایے کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں اور ہمیں IMF قرضے بھی دے رہا ہے۔ عرب یہ سرمایہ بھی واپس مانگ لیں گے جس کے بعد ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، لہٰذا عربوں کا ساتھ نبھانے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ لیکن یہ صورتحال بھی انتہائی خطرناک ہے۔ عربوں کا ساتھ دینے کے بعد پاکستان کی شیعہ برادری ریاست کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، جس کے بعد ہمارے اندرونی حالات خراب ہو جائیں گے۔ دوسرا نتیجہ، ایران کا کچھ نہیں بچے گا۔ 1 مہینے کی جنگ میں ایران کی 40,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ایرانی نیوی، فضائیہ اور پاسداران کے ہیڈ کوارٹر اڑ چکے ہیں
اور قائدین کی پہلی اور دوسری صف بھی شہید ہو چکی ہے۔ فائنل اٹیکس کے بعد ایران کے پاور پلانٹس، بندرگاہیں، پل اور ڈیمز نشانہ بنیں گے۔ امریکہ کو اگر یہ جنگ جیتنے کے لیے چھوٹے ایٹم بم بھی استعمال کرنے پڑے تو یہ اسرائیل کے ذریعے یہ بھی کر گزرے گا، جس کے آخر میں ایران میں لہو، راکھ اور خاک کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ دوسری طرف ایران کے جوابی حملے بھی عربوں کا ککھ نہیں چھوڑیں گے۔ یوں خلیج فارس شیعہ اور سنی دونوں قسم کی ریاستوں کا قبرستان بن جائے گی، اور اس میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ اور تیسرا نتیجہ، اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں کوئی تیسرا فریق یعنی روس، چین یا نیٹو شامل ہو گیا تو پھر پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو جائے گی۔ آپ پھر قیامت کی تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپشن صرف ایک ہی ہے کہ ایران انا کے گھوڑے سے اتر کر مذاکرات کرے اور انہیں ہر صورت کامیاب کرے۔ یہ مذاکرات ماضی کے مذاکرات سے مختلف ہوں، کیونکہ ان میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر بھی شامل ہیں، اور انہیں یورپ اور باقی اسلامی ملکوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ سب ملک گارنٹر ہوں گے، لیکن اگر ایران نہ مانا اور خدا نخواستہ یہ آخری کوشش بھی ضائع ہو گئی تو پھر مکمل تباہی ہوگی۔ آپ پھر سویلائزیشن کے خاتمے کی تیاری کر لیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے، لیکن پھر بھی ایک سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر یہ جنگ ایران جیت جاتا ہے اور یہ واقعی امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے دیتا ہے تو کیا وہ فتح پیرک وکٹری نہیں ہوگی؟ آپ خود سوچئے کہ اگر فتح کے بعد ملک 100 سال پیچھے چلا جائے، 1-2 کروڑ لوگ مر جائیں، ایران کے سارے ادارے ختم ہو جائیں، خلیج فارس کی دونوں سائڈز پر دھواں، آگ اور راکھ ہو، پورے خطے کی زمینیں بنجر ہو جائیں اور پانی میں تابکاری کا زہر گھل چکا ہو، تو پھر اس فتح کا جشن کون منائے گا؟ کون ہوگا جو فتح کا جھنڈا اٹھا کر گلیوں میں نعرے لگائے گا؟ چنانچہ آپشن صرف ایک ہی ہے، دماغ کو ٹھنڈا کریں، جذبات سے نکلیں اور مذاکرات کی یہ میز کسی بھی صورت پلٹنے نہ دیں۔ شرائط اگر جانبدار اور ظالمانہ بھی ہوں تو بھی انہیں صلح نامہ حدیبیہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ وقت کا انتظار کریں، اللہ کرم کرے گا۔ 1-2 برسوں میں ہر چیز بدل جائے گی اور اس معاہدے کا بھی وہی حشر ہوگا جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا۔ وقت اس پر بھی خاک ڈال کر آگے بڑھ جائے گا۔